السلام علیکم، امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 7 یونٹ نمبر 8 فورس اینڈ موشن کا دوسرا حصہ فورس پڑھیں گے۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا، چینل پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فورس جو ہے اس کو ہم اردو میں قوت کہتے ہیں۔ فورس کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو دھکیلنا یا اپنی طرف کھینچنا، پش اینڈ پل، اس کو ہم فورس کہتے ہیں۔ لیکن فورس میں پھر مزید اس کی کچھ اقسام ہے: کنٹیکٹ فورس، نان کنٹیکٹ فورس، ایکشن فورس، ری ایکشن فورس۔ ان سب کو آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فورس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر آرام سے کرسی پر بیٹھے ہو، ریسٹ کی حالت میں ہو، تو بھی وہاں پر فورس اپلائی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس یونٹ کو جب ہم پڑھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ یہاں پر ہے کہ وین وی پش اے ٹرولی ان اے مال وی اپلائی فورس آن اٹ۔ جب آپ مال میں خریداری کرتے ہیں اور ٹرولی جو ہے وہ آپ دھکیلتے ہیں تو اس پر بھی آپ فورس اپلائی کرتے ہیں۔ وین وی پل اے اسٹرنگ ٹو ٹائٹن اپ دا نوٹ۔ اسٹرنگ تار یا رسی کو کہا جاتا ہے، اور نوٹ کو اردو میں گرہ یا گانٹ کہا جاتا ہے، پختو کی ورتمنگ غوٹا یا ول ویو۔ تو جب ہم گانٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے رسی کو کھینچتے ہیں تو وی اپلائی فورس آن اٹ، اس پر بھی ہم فورس اپلائی کرتے ہیں۔ وین وی کک اے بال ٹو تھرو اٹ ان گول اور وین کیپر اسٹاپس اٹ بائی ہینڈز وی اپلائی فورس آن اٹ۔ جب ہم بال کو کک کرتے ہیں گول کرنے کے لیے، یا کیپر اس کو سٹاپ کرتے ہیں ہاتھوں سے، تو اس پر بھی ہم فورس اپلائی کرتے ہیں۔ وین وی پش ایکسلریٹر آف دا موونگ کار انجن امپلائز فورس ڈیو ٹو وچ کار اسپیڈ اپ۔ جب ہم ایکسیلیٹر دباتے ہیں، چلتے گاڑی کے ایکسیلیٹر ہم دباتے ہیں تو انجن اس پر فورس اپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی تیز جاتی ہے، تو اس پر بھی فورس اپلائی ہوتی ہے۔ بائی اپلائنگ بریک وی سلو ڈاؤن دا موونگ کار۔ بریک اپلائی کرنے سے گاڑی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی فورس اپلائی ہوتی ہے۔ وی اپلائی فورس اٹ ٹو سلو ڈاؤن۔ دیئر آر مینی ایگزامپلز ان وچ فورس ایکٹس آن این آبجیکٹ۔ بہت سی مثالیں ہیں جس پر ہم کسی چیز پر فورس اپلائی کرتے ہیں۔ فورس کی ڈیفینیشن یہاں پر ہے کہ فورس از این ایجنٹ دیٹ پلز اور پش این آبجیکٹ۔ فورس وہ ایجنٹ ہے، فورس وہ چیز ہے جس کی مدد سے ہم کسی چیز کو پل یا پش کرتے ہیں، کسی چیز کو کھینچتے ہیں یا دھکیلتے ہیں۔ اٹ کین چینج اسٹیٹ آف دا باڈی۔ یہ کسی باڈی کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ریسٹ باڈی کین بی براٹ ٹو موشن اینڈ موونگ باڈی کین بی براٹ ٹو ریسٹ۔ کسی حرکت کرنے والی باڈی کو ہم فورس کے ذریعے سٹاپ کر سکتے ہیں، یا کسی سٹاپ چیز کو ہم حرکت دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بال ہے، وہ تیزی سے جا رہا ہے، ہم اس پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہم روک سکتے ہیں۔ یا کوئی بال ایک جگہ پر ریسٹ کی حالت میں ہے، ہم اس کو کک مارتے ہیں تو اس کو ہم ریسٹ کو ہم موشن میں فورس کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اٹ کین اسپیڈ اپ اور سلو ڈاؤن دا موونگ آبجیکٹ۔ فورس جو ہے یہ کسی اسپیڈ اپ چیز کو سلو کر سکتا ہے، یا کسی سلو چیز کو تیز بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بال ہے، وہ تیزی سے جا رہا ہے، جب ہم اس پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی اسپیڈ ہم کم کر سکتے ہیں۔ یا کوئی بال آہستہ آہستہ جا رہا ہے، ہم اس کو کک مارتے ہیں تو اس کو ہم اسپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گاڑی کو بھی ایکسیلیٹر یا بریک کے ذریعے۔ اٹ کین چینج ڈائریکشن آف موشن آف دا باڈی۔ فورس جو ہے یہ کسی باڈی کی ڈائریکشن یعنی طرف بھی تبدیل کر سکتا ہے، اس کا رخ دوسری طرف مڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بال آ رہا ہے ہماری طرف، ہم اس کو کک مارتے ہیں، اس کو دوسری طرف دھکیلتے ہیں تو اس کا ڈائریکشن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اٹ کین چینج شیپ اور سائز آف دا باڈی۔ یہ کسی باڈی کا شکل یا سائز بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ یونٹ آف فورس۔ فورس کی یونٹ یعنی اکائی کیا ہے؟ فورس ہیز بین گیون دا یونٹ آفٹر دا نیم آف گریٹ سائنٹسٹ سر ایسک نیوٹن۔ فورس کا جو نام ہے یہ نیوٹن نے دیا ہے۔ سو یونٹ آف فورس از نیوٹن ان ایس آئی یونٹس۔ بس فورس کا جو یونٹ ہے وہ بھی نیوٹن ہے، اور اس کا علامت جو ہے وہ n ہے۔ ان سے ہم نیوٹن ظاہر کرتے ہیں، جو فورس کی اکائی ہے، یونٹ ہے۔ ڈیفینیشن آف نیوٹن یونٹ آف فورس۔ فورس کا جو یونٹ ہے نیوٹن، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے؟
If a body of mass 1 kg is pushed and its speed is increasing at rate of 1 meter per second in each second, then force applied on it has value of 1 Newton. اگر ایک باڈی ہے جس کا وزن ہے 1 کلو گرام اور ہم اس کو پش کرتے ہیں اور اس کی سپیڈ انکریز کرتے ہیں، مثال کے طور پر 1 کلو گرام کا ایک والی بال ہے یا فٹ بال ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پاؤں کے مدد سے آگے دھکیلتے ہیں، اس کو پاؤں مارتے ہیں اور اس کی سپیڈ کتنے انکریز ہوتی ہے؟ 1 میٹر پر سیکنڈ. ہر سیکنڈ میں اس کا سپیڈ 1 میٹر انکریز ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فورس کتنا ہے؟ 1 نیوٹن. پھر اس کے بعد جناب یہاں پر مثال کے ذریعے، تصویر کے ذریعے بھی دکھایا گیا ہے کہ look at above figures. Ball falling straight down due to gravity and footballer kick it to his front. This force changes direction of ball's motion almost perpendicularly. یہاں پر دیکھیں کہ گریویٹی کے ذریعے زمین کا جو کششی ثقل گریویٹیشنل فورس ہے، اس کی وجہ سے بال نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے. یہاں پر اس بندے نے کیا ہے کہ اس فٹ بال کو کک مار دیا ہے، تو اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور آگے کی طرف بال چلا گیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جناب کنٹیکٹ اینڈ نان کنٹیکٹ فورس. ان دونوں کی آسان سی ڈیفینیشن ہے. کنٹیکٹ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ فورس ہے جس میں دو چیزوں کی کنٹیکٹ ہوگی، یعنی دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس سے جو فورس پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کنٹیکٹ فورس بولیں گے. اور نان کنٹیکٹ وہ فورس ہے جو دو چیزیں ایک دوسرے سے ملائے بغیر ایک فورس پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے دور رہ کر ایک فورس پیدا ہو جائے، تو اس کو پھر ہم نان کنٹیکٹ فورس کہیں گے. کنٹیکٹ فورس کا ڈیفینیشن ہے کہ a force that acts only when there is physical contact between two bodies. جب دو باڈیز کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان فزیکل کنٹیکٹ ہو، یعنی فزیکلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے اور ایک فورس کریٹ ہو جائے، اس کو ہم کنٹیکٹ فورس پڑھیں گے. کنٹیکٹ فورس کی مثال یہ ہے کہ کیکنگ دا بال از اے کنٹیکٹ فورس. بال کک کرنا جو ہے یہ کنٹیکٹ فورس ہے، کیونکہ اس میں پاؤں اور بال جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. When a parachuter opens parachute, then air resistance pushes it upward, so it is contact force. پیراشوٹ جو ہے، جب پیراشوٹ اوپر سے نیچے آتا ہے تو ایئر یعنی ہوا جو ہے یہ اس پیراشوٹ کے ساتھ ٹکراتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ بھی کنٹیکٹ فورس ہے. Other examples of contact force are surface tension of liquid, air resistance, friction, upthrust of liquid, drag force, normal reaction force, muscular force, etc. لیکوڈ کا جو سرفس ہے یہ ایک چھوٹی سی کھال کی طرح کردار ادا کرتی ہے، یعنی جب ہم پانی کی سطح پر یا کوئی اور لیکوڈ کی سطح پر کوئی چھوٹی سی سوئی یا کوئی اور چیز رکھ دے تو اس پر تیرتا ہے. ایئر ریزسٹنس جو پیراشوٹ کا ہم نے مثال دیا. فرکشن رگڑ کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو ہمارا جوتا اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں، تو یہ بھی کنٹیکٹ فورس ہے. اپ تھرسٹ آف لیکوڈ، جب ہم کسی چیز کو پانی میں زبردستی ڈبوتے ہیں اور وہ ڈوبتا نہیں، اوپر کی طرف زور کرتا ہے، تو یہ بھی کنٹیکٹ فورس ہے. ڈریگ فورس، نارمل فورس، یہ سارے جو ہے کنٹیکٹ فورس کی مثالیں ہیں. اور نان کنٹیکٹ فورس کی ڈیفینیشن ہے: نان کنٹیکٹ فورس از اے ٹائپ آف فورس that acts on the object without any physical contact with it. جب دو چیزوں کے درمیان بغیر فزیکل کنٹیکٹ کے ایک فورس پیدا ہو جائے، اس کو ہم نان کنٹیکٹ فورس کہیں گے. ایگزامپلز ہے کہ گریویٹیشنل فورس، زمین کا جو کششی ثقل ہے. مثال کے طور پر بال ہم اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو یہ خود بخود نیچے زمین کی طرف آتی ہے، زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر زمین اور اس بال کے درمیان کوئی فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سیب کی درخت ہے، اس سے سیب نیچے زمین کی طرف آ جاتی ہے، تو یہ فورس جو ہے یہ بھی نان کنٹیکٹ ہے، کیونکہ سیب ہوا میں ہوتی ہے اور زمین نیچے، ان دونوں کے درمیان فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہوتا. ویٹ آف باڈی، میگنیٹک فورس بٹوین میگنیٹس اینڈ الیکٹروسٹیٹک فورس بٹوین چارجز. اسی طرح میگنیٹک فورس ہے جب دو مغناطیس ایک دوسرے کے ساتھ ملے بغیر ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اسی طرح الیکٹروسٹیٹک چارجز یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اس کے بعد جناب ہے فورسز ایز ایکشن اینڈ ری ایکشن پیئر.
فورس کی مزید دو اقسام، ایک ہے ایکشن اور دوسرا ہے ریئیکشن فورس۔ اس میں نیوٹن کی جو تڑلا ہے وہ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے کہ نیوٹن کیا کہتا ہے ان ون آف ہز لاز، اپنے ایک لا میں وہ کہتا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن، ہر ایکشن کا برابر مگر اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز ریئیکشن، جب ہم کوئی بھی ایکشن کرتا ہے اس کا ہمیں ریئیکشن ملتا ہے، بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن، لیکن مخالف سمت میں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک بال دیوار کو مارا تو وہ بال واپس آ جاتا ہے، ہم نے ایکشن کیا دیوار پر، ٹھیک ہے، اور ریئیکشن جو ہے دیوار نے واپس بال ہمیں ہماری طرف دھکیل دیا، تو ہم نے ایکشن کیا اور دیوار نے واپس کیا دکھایا ریئیکشن۔ ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ٹو فورسز، یہ دو فورسز ہے، ایکشن ایک الگ فورس ہے جو ہم نے اپلائی کیا، اور ریئیکشن جو ہے یہ دوسرا فورس ہے جو دیوار نے واپس ہمیں اپلائی کیا۔ When a body applies action force on another body, then second body applies an equal but opposite reaction on the first body. جب ایک باڈی ایکشن فورس کریٹ کرتا ہے، ایکشن فورس اپلائی کرتا ہے، تو دوسرا باڈی کیا کرتا ہے کہ اس کی برابر مگر اپوزٹ ریئیکشن جو ہے وہ واپس کریٹ کرتی ہے۔ Two equal and opposite forces acting on a body balance each other. دو ایک جیسے اور اپوزٹ فورسز ایک دوسرے کو بیلنس رکھتا ہے، بٹ ایکشن اینڈ ریئیکشن فورسز ایکٹ آن ٹو ڈفرینٹ باڈیز، لیکن ایکشن جو ہے وہ ایک باڈی پر اپلائی ہوتی ہے اور ریئیکشن دوسری باڈی پر اپلائی ہوتی ہے، سو دے کین ناٹ بیلنس ایچ ادر، تو یہ ایک دوسرے کو بیلنس نہیں کر سکتا۔ یعنی دیوار پر ہم نے ایکشن فورس اپلائی کیا اور دیوار نے ہم پر ریئیکشن فورس اپلائی کر دیا، تو یہ دونوں فورسز جو ہے ایک دوسرے کو بیلنس نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر اس کی 3-4 مثالیں دیے گئے ہیں، اس سے آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ تھروئنگ اے بال اگینسٹ اے وال، ایک دیوار پر بال تھرو کرنا، مارنا۔ وین یو تھرو دا بال اگینسٹ دا وال، دا فورس دیٹ بال اپلائیز آن دا وال از ایکشن، جب آپ دیوار پر ایک بال مارتے ہیں تو جو فورس اپلائی ہوتا ہے، جو فورس پیدا ہوتا ہے وہ ایکشن ہوتا ہے۔ آفٹر اسٹرائکنگ دا وال، پھر جب بال دیوار سے ٹکرائے، بال کمز بیک ٹو یو، بال واپس آپ کی طرف آتی ہے، ڈیو ٹو فورس ایگزرٹڈ بائی وال آن دا بال از ریئیکشن، اور جو بال واپس آپ کی طرف آتی ہے یہ فورس بال کی ٹکرانے سے پیدا ہوئی، اس کو ہم پھر ریئیکشن کہیں گے، کیونکہ یہ فورس کس چیز کی ہے، یہ دیوار کی ہے۔ You can see that action is on the wall but reaction is on the ball. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکشن جو ہے وہ دیوار پر تھا، لیکن واپس ریئیکشن جو ہے وہ بال پر ہے۔ Clearly action and reaction forces are acting on two different bodies. تو ہمیں یہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ایکشن اور ریئیکشن دو الگ الگ فورسز ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ یعنی ایکشن جو ہے وہ دیوار پر ہو گیا اور ریئیکشن واپس بال پر۔ پھر دوسرا مثال یہاں پر ہے کہ واکنگ آن دا گراؤنڈ، زمین پر چلنا۔ ٹو واک آن دا روڈ وی پش دا گراؤنڈ بیکورڈ ایز ایکشن اینڈ گراؤنڈ دین پشز اس فارورڈ ڈیو ٹو ریئیکشن، اٹ از ہاؤ وی واک آن دا گراؤنڈ۔ زمین پر ہم کیسے چلتے ہیں کہ ہم جب زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو زمین پر ہم ایکشن اپلائی کرتے ہیں، اور واپس زمین کیا کرتی ہے، ہمارے پاؤں پر ریئیکشن فورس اپلائی کرتی ہے۔ بیلون راکٹ کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جب ہم بیلون کو ہوا سے بھر دیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بیلون آگے جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیلون کے اندر جو ہوا ہے وہ ایکشن فورس اپلائی کرتی ہے، وہ باہر ہوا نکلتی ہے، اور ہوا جو ہے وہ ریئیکشن کیا دکھاتے ہیں کہ بیلون کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے، بیلون آگے جاتا ہے۔ بیلون اور راکٹ کی بالکل ایک جیسا مثال ہے کہ جب ہم راکٹ فائر کر دیتے ہیں تو اس سے گرم گیسز نکلتے ہیں، اس گرم گیسز کی وجہ سے راکٹ آگے جا سکتا ہے۔ تو راکٹ سے جو گرم دھواں نکلا، گرم گیس نکل گئے، تو یہ ایکشن ہے، اور اس ایکشن کے بدلے میں اس گرم ہوا نے راکٹ کو آگے کی طرف دھکیل دیا، تو یہ ریئیکشن ہے۔ یہاں پر ہے کہ آپ ایکشن اور ریئیکشن کی 4 مثالیں لکھ لیں۔ تو ایک ہم لیتے ہیں کہ سوئمنگ جو ہے تیرنا، اس میں سوئمر کیا کرتا ہے، جو تیراک ہے
وہ ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے پانی کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور پانی اس کو آگے کی طرف پش کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اوپر سے ہمارا جو فورس ہے وہ کرسی پر اپلائی ہوتی ہے، اور کرسی نیچے سے کیا کرتی ہے کہ اوپر ہمیں فورس دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ریسٹ کی حالت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اوپر سیلنگ میں ایک بلب کو آویزہ کرتے ہیں تار کی مدد سے، تو یہ بلب جو ہے یہ نیچے گریویٹیشنل فورس کے ذریعے زمین کی طرف زور کرتی ہے، لیکن اوپر جو تار اس کو لگا ہوا ہے وہ اس بلب کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی مثال ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کی پوائنٹس ہے جو اس یونٹ کی اہم ترین باتیں ہیں۔ پہلا ہے کہ اسپیڈ از ہاؤ فاسٹ این آبجیکٹ از موونگ۔ اسپیڈ ہم نے پڑھا تھا، اسپیڈ کیا چیز ہے کہ ایک آبجیکٹ کتنی تیزی سے جا رہا ہے وہ اس کی اسپیڈ ہے۔ ڈسٹینس کورڈ بائی این آبجیکٹ ان یونٹ ٹائم از کالڈ اٹس اسپیڈ۔ ایک یونٹ ٹائم میں ایک آبجیکٹ جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ اس کی اسپیڈ ہوگی۔ گراف ریپریزنٹس ریلیشن بٹوین ٹو کوانٹیٹیز ان دا فارم آف ڈائیگرام۔ گراف کیا چیز ہے؟ گراف ہمیں دو کوانٹیٹیز کے درمیان گراف کیا چیز ہے؟ گراف ہمیں ڈائیگرام کی شکل میں دو چیزوں کے درمیان کوانٹیٹیز شو کرتا ہے۔ In distance time graph, distance is taken along y-axis and time is taken along x-axis. ڈسٹینس ٹائم کا جو گراف ہے اس میں ڈسٹینس یعنی فاصلہ جو ہے وہ ہم وائی ایکسس میں لیتے ہیں اوپر سے نیچے، اور ٹائم جو ہے وہ ایکس ایکسس یعنی لیفٹ سے رائٹ سیدھے لکیر میں لیتے ہیں۔ فورس از اے کوانٹٹی دیٹ پلز اور پش ان آبجیکٹ۔ فورس ہم نے اب پڑھا کہ فورس کیا چیز ہے؟ وہ کوانٹٹی ہے جو کسی چیز کو پش یا پل کرتے ہیں۔ ان انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ آف فورس از نیوٹن۔ اس یونٹ میں یونٹ فورس کا جو یونٹ ہے وہ ہے نیوٹن۔ کنٹیکٹ فورس دیٹ ایکٹس اونلی وین دیئر از فزیکل کنٹیکٹ بٹوین ٹو باڈیز۔ کنٹیکٹ فورس وہ فورس ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان فزیکل کنٹیکٹ ہو، اور نان کنٹیکٹ وہ فورس ہے جس میں دو چیزوں کے درمیان فزیکل کنٹیکٹ نہ ہو۔ ایوری ایکشن ہیز ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن۔ ہر ایکشن کا اس کی برابر مگر اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے، مکمل ایکسرسائز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حل کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔